ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ ارطغرل کی پیدائش 1191 میں ہوئی اور وفات 1280 میں۔ ارطغرل کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساوجی اور عثمان، اور ارطغرل کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 سے لے کے 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کی حفاظت کی۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی نئی تعمیر کی، سیدنا امیر حمزہ کا مزار بنوایا، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر بنوائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے گرد سیسہ پلائی دیوار بنوائی، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلہ بنے، جن میں سے ایک یقائی قبیلہ تھے جس سے ارطغرل غازی کا تعلق تھا۔ ارطغرل کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، دلجان اور گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام حائمہ تھا اور آپ کے 3 دوست تھے، ترغت، بمسی اور دوغان۔ ارطغرل کا قبیلہ سب سے پہلے ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے۔ منگولوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے جہاں سلطان علاؤالدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی 1071 میں، اور سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی، اور اسی سلطنت کے آگے جا کے سلطان علاؤالدین بنے تھے۔ اسی سلطان علاؤالدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے، اور اس قائی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے، اور والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلب گئے تھے۔ 1213 جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے الغزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل نے الغزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاؤالدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے۔ ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاؤالدین کے بہت قریب ہو گئے۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی، یعنی منگولوں کا خطرہ ہوا، تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روند ڈالا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھی، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا، لال ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل غازی نے دی تھی، اور کلام میں گزرا، جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا، اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی تھے۔ آپ درجنوں کتاب کے مصنف ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایا ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے، اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا، اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہے۔ تو بالیقین ارطغرل غازی ایک نیک انسان تھا جو ہمیشہ انصاف سے کام لیتا تھا، جو بالیقین ایک قومی ہیرو ہے جس نے اسلام کی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا۔ اور جو لوگ ارطغرل غازی کو ہیرو نہیں مانتے، ہیرو ماننے کے بجائے ویلن کہتے ہیں، وہ بس حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور دشمنی کی وجہ سے بولتے ہیں۔ تو ارطغرل غازی ایک نیک انسان تھا جس نے انصاف کو قائم رکھنے اور ظلم کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔